الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عسر الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. الولد الصالح ریحانۃ من ریاح الجنہ صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے شہادت طفلان مسلم کی مناسبت سے ولی نعمت امام زمانہ کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں جو فرش عزا پہ تشریف رکھتے ہیں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو اہل بیت کا محب قرار دے۔ عزیزان محترم، بڑی عظیم شب ہے اور میں نے کہا ہفتہ ولایت بھی ہے، اور یہ جو تاریخ ہے شہادت کے عنوان سے بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ طفلان مسلم کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہے اور ان کی شہادت کے حوالے سے مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، تو لہٰذا اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ انسان کے لیے اولاد اللہ کی امانت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی ملکیت میں نہیں آتا، بلکہ جو چیز اللہ نے اسے دیا ہے اسے امانت کے طور پہ دیا ہے۔ انہی میں سے ایک خوبصورت چیز جو اللہ نے انسان کے حوالے کیا ہے وہ ان کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، اور اسی لیے جو میں نے جس فقرے کو سرنامہ کلام قرار دیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الولد الصالح، نیک بچے، نیک اولاد، ریحانۃ من ریاح الجنہ، جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں، جنت کے پھولوں میں سے۔ یہ کب پھول ہوں گے جنت کے؟ جب ہم جو اللہ نے امانت دی ہے اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ ان کی پرورش، صحیح پرورش، جس ڈائریکشن میں خدا اور اس کے رسول چاہتے ہیں اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ لیکن اگر اس کے برعکس
اپنے ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور صرف پیدا کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا، تربیت کا سامان فراہم نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، جو امانت آپ کے سپرد کی ہے، اس کو آپ نے برباد کر دیا اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ لہٰذا اب اس کے روش، اب اس کے اصول، بہت سخت مرحلہ ہے تربیت کا، آسان نہیں ہے، اور اس میں سے ایک روش جو سب سے اہم ہے کہ بچوں سے محبت کرنا، اس لیے کہ جو بچے ماں باپ کے محبت کے آغوش میں پلتے ہیں ان کا اعتماد ہی الگ ہوتا ہے۔ جو بچے ماں باپ کی محبت کے سائے تلے زندگی گزارتے ہیں ان کے اعتماد ہی الگ ہوتا ہے، ان کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے بہت ہی، البتہ یہاں پہ محبت سے مراد وہ کبھی کبھی ہم محبت میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اسلام نہیں چاہتا، ہر چیز میں بیلنس ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا، ایک سیرت ہے پیغمبر کی بچوں کے حوالے سے، چونکہ طفلان مسلم کی گفتگو ہے شہادت کے حوالے سے، کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انی لاحب الصبیان علی خمس، احب الصبیان لخمس، کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں بچوں سے محبت بہت زیادہ آپ دیکھیں گے، ان کی سیرت میں جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں سے محبت، اور خود پیغمبر نے بھی فرمایا کہ احب الصبیان لخمس، کہ مجھے بچے بہت میں پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں 5 وجہ سے۔ بچوں سے پیغمبر اسلام محبت کرتے ہیں، کیوں؟ احب الصبیان لخمس، 5 وجہ سے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ انہم هم البکاؤن، کہ بچے روتے بہت زیادہ ہیں، روتے بہت زیادہ ہیں، اور ایک مومن کی بھی پہچان یہ ہے کہ خوف خدا میں انسان جو ہے، امام سجاد کا وہ جملہ کہ 2 قطرے خدا کے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو شہید راہ خدا کے جسم سے ٹپک کر زمین پر آتا ہے، وہ خدا کو بہت محبوب ہے، اور دوسرا جو خوف خدا میں رات کی تنہائیوں میں انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ قطرہ جو ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جنت میں جو جنتی ہیں، جو مومن کی پہچان ہے کہ خوف خدا میں گریہ کرنے والے، تو بچوں کی بھی ایک صفت یہ ہے کہ البکاؤن، اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ پہلی صفت جس کی وجہ سے میں بچوں سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں، کیا ہے؟ کہ بچوں روتے ہیں، اور رونا ان کی فطرت میں، وہ اپنی ہر بات منواتے ہیں رو کر، ان کی زبان ہی رونا ہے۔ اب دیکھیں بھوک ہوتی ہے تب وہ روتے ہیں، کوئی چیز منوانا ہوتا ہے تب روتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ اس کے بعد وَالثَّانِي يَتَمَرَّغُونَ بِالتُّرَابِ، اور میں بچوں سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ بچے زمین اور مٹی سے کھیلتے ہیں۔ آج یہ ہمارا الگ فلسفہ ہے، پیغمبر کا الگ فلسفہ۔ آج ہم کتنا وہ احتیاط کرتے ہیں، مٹی میں مت جانا، انفیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جس کا نتیجہ ہم آج کیا جھیل رہے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے جسمانی لحاظ سے، نشو و نما ہوتا ہے، بہت سی چیزیں یہ ہے کہ وہ سخت چیزوں میں ہوتی ہے۔ لہذا جو اب آج کل جو ویڈیو گیم، یہ تمام چیزیں موبائل نے جو فزیکلی ورک ہے وہ لے لیا، اس کی جگہ کس نے لے لیا ہے؟ تو وہ جو ذہن، تو انسان جو ہے کیا ہے، بہت سی مشکلات بچوں میں اسی بنیاد پہ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بچوں کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مٹی کے ساتھ، ان کا رابطہ مٹی سے ہے، ہر انسان مٹی کا بنا ہے، لہذا رابطہ اگر مٹی سے رہے گا تو خاکسار بھی ہوگا، متواضع بھی ہوگا، ہمبل بھی ہوگا۔ یعنی یہ سکھا رہے ہیں کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں تو کیا ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں۔ پیار کرنے کی وجہ بچوں سے کیا ہے کہ تمرغون بالتراب، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ وہی میں نے کہا کہ پیغمبر کا فلسفہ اور ہے، ہمارا فلسفہ بالکل برعکس اور الٹا ہے۔ اس کے بعد والثالث یختصمون من غیر حقد، کہ میں بچوں سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ بچے لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، لیکن دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ یہ ہم بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑھتے ہیں کسی کی تھوڑی سی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، برسوں برس جو ہے
ہمارے دماغ میں بس جاتی، اس نے میرے باپ کے لیے ایسا کہا تھا، اس نے میرے لیے یہ کیا تھا. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ابھی لڑیں گے 2 منٹ کے بعد مل جائیں گے، گلے مل جائیں گے. ان میں کینہ نہیں ہوتا، ان میں حسد نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دل میں نہیں بیٹھتے. یہ بچوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے وہ تو بیچارے لڑنے کے بعد ملنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپس میں گارجین خود لڑنے لگتے ہیں بچوں کی وجہ سے. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم ان کے لیے کینہ پال لیتے ہیں کہ دیکھیے میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. یہ تمام چیزیں وہ بیچارے بچے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہی پیغمبر نے کہا میں بچوں سے پیار کرتا ہوں. کیوں پیار کرتا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یختصمون، لڑائی جھگڑا تو کرتے ہیں، من غیر حقد، لیکن کینہ دل میں نہیں پالتے ہماری طرح. جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے. اور اس کے بعد والرابع لا يدخرون لغد شيئا، جو ہے آج کھا پی کے ختم، کل کا نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا. جو بچے کہتے ہیں پیغمبر کہ میں بچوں سے پیار کرتا ہوں، بچوں سے محبت کرتا ہوں. اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ کل کے لیے جمع نہیں کرتے کہ کل کیا ہوگا اور کیسے یہ جمع نہیں. جو بسکٹ ملا، مٹھائی ملی، جو بھی ملا، چاکلیٹ ملا، سب جو ہے آج ہی ختم کر لو. یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا جن کے گھر میں بچے ہیں کہ وہ بہانے سے آئیں گے، بابا مجھے وہ چاہیے فریج میں، وہ تو وہ کل کی نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا پہ بھروسہ، یعنی توکل. آج ہماری پوری زندگی آج سے زیادہ کل پہ ہے ڈیپینڈ. کل کے بارے آج کا نہیں سوچتے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کل کا زیادہ سوچتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہم سوچتے بہت دور ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ توکل یہ جو بچوں میں ہے، کہ جو پیغمبر نے کہا کہ میں چوتھی صفت جس کی وجہ سے بچوں سے میں پیار کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ کل کے لیے چیزیں جمع نہیں کرتے کہ کل کیا ہوگا. وہ خدا پہ توکل رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا نے آج دیا ہے انشاءاللہ کل بھی خدا عطا کرے گا. یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے بچوں سے. اس کے بعد 5ویں چیز کہ جو پیغمبر نے کہا میں بچوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ یعمرون ثم یخربون. کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کی میں بچوں سے اس لیے 5ویں وجہ بچوں سے پیار کرنے کی یہ ہے، محبت کرنے کی یہ ہے کہ وہ مٹی سے گھر بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں اور شام تک اس کو خراب کر دیتے ہیں. کھلونا کھیلتے ہیں، شام تک توڑ پھوڑ کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتے، کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتے. وابستگی نہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. نہیں، بچوں کی صفت ہے کہ یعمرون و یخربون، بناتے ہیں اور توڑ کے ختم. دوسرے دن دوسرے چاہیے، تیسرے دن تیسرا چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے دل کہ ہم بس ہمیں وہی چاہیے، اس سے بہت وابستہ ہو گئے. نہیں، بچوں میں یہ صفت اس لیے پیغمبر، یعنی کیا مطلب؟ لیکن ہمارا کیا ہے اس کے معاملہ برعکس ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی گاڑی سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اس گاڑی کے بغیر میرا چل نہیں رہا. کبھی ہم چائے سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ چائے کے بغیر میرا سر ہلنے لگتا ہے. کبھی ہم اپنے گھڑی سے بہت محبت کرنے اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی چیز سے وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ وابستگی کیا ہے؟ دنیا سے. یعنی یہ بچے دنیا سے، یعنی دنیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کو بناؤ، کھیلو اور اس کے بعد تباہ کر دو. یہاں سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں سے یہ سیکھنا چاہیے. یعمرون یخربون، یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ حیات دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے. وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ، ایک دوسرے پہ فخر فروشی کرنا کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میری گاڑی ایسی ہے، میرا فلاں، میرا خاندان ایسا ہے، میرا یہ. تو کیا ہے یہ دنیا؟ در حقیقت اسی لیے ہے کہ انسان کب ان سے دنیا سے جب وابستہ ہوتا ہے تو ساری مشکلات کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت جو بچوں میں نہیں پائی جاتی. یعمرون یخربون، وہ بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کبھی بھی کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتے. لیکن ہم کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دنیا کے وابستہ ہو جاتے ہیں. دنیا سے وابستہ یہیں سے مشکل ہوتی ہے. جب دنیا سے انسان وابستہ ہوتا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. دنیا راس کل خطیہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں
کہ ساری مشکلات کیا ہے؟ ہرس، لالچ، یہ کہاں سے آتا ہے، جنم لیتا ہے؟ در حقیقت اس کا سارا راز و رمز یہ ہے کہ ہم دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا، اس گھر کے بغیر میرا ہو نہیں سکتا، اس گاڑی کے بغیر ہمارا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں یہ چیز آنے لگتی ہے تو ہماری دنیا جو ہے، یعنی دنیا آباد کرنے کے چکر میں، اسی لیے امام سجاد نے بڑی خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کیا، اسی دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کیا کہ انی لا عانف ان اصل الدنیا خالقها، کہ جو اس دنیا کا خالق ہے ہم اس سے دنیا نہیں مانگتے، تو جو مخلوق ہے اس سے مجھے، یعنی اس جو دنیا کا خالق ہے، جو پروردگار ہے، اس سے دنیا مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ جو اس دنیا کا خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اس کو، جس کی مخلوق ہے، اس سے مانگا جائے، اس سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے، تو میں عام جیسے اپنے مخلوق جیسے لوگوں سے کیسے مانگوں اس دنیا کو؟ یعنی در حقیقت اسی چیز کی طرف ہے کہ یہ بچوں سے کیا ہے، یعمرون ثم یخربون، کہ یہ بناتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں جو بچوں میں پائی جاتی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اسی وجہ سے بچوں سے پیار کرتا ہوں، بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ پوری آپ دیکھیں ایک سیرت کا باب ہے پیغمبر اسلام کا کہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب صبح اٹھتے تھے تو اپنے نواسوں اور نواسیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ سرپرستی، کہ ہاں میرا کوئی، اگر یہ محبت کا اظہار، کبھی کبھی ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کو ایکسپریس نہیں کرتے اپنے بچوں کے سامنے، ظاہر نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن نہیں، آپ کو ظاہر بھی کرنا ہے تاکہ وہ جو اس کی پرورش ہو رہی ہے اسے معلوم ہو کہ ہاں میرا کوئی بیک سپورٹ ہے، مجھے کوئی چاہنے والا ہے، کوئی ماننے والا ہے۔ یہ ضروری ہے بچوں کی تربیت میں۔ لیکن ہاں یہاں پہ ایک رخ ہے کہ محبت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محبت اس چیز کو نام دے دیتے ہیں کہ ہر خواہش کو پوری کرنے کا نام محبت ہے۔ تربیت میں کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر خواہش کو پوری کرنے کا نام محبت ہے۔ تربیتی اصول میں بچوں کے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ بچوں سے پیار کریں، بچوں سے محبت کریں۔ لیکن محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر اس کی خواہش کو پورا کریں اور اس کو کہیں کہ بھائی، کہتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ گارجین ایسے ہوتے ہیں، محبت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ دل سوز ہوتے ہیں، محبت جذباتی ہوتے ہیں، احساساتی ہوتے ہیں۔ کچھ کھانا چاہتا ہے، اچھا یہ کھا لو، خود سے کھلانے لگتے ہیں۔ نہیں، اس کو تھوڑا سا چھوڑ دو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو۔ یہ جو بچے ہیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی محبت، کبھی کبھی ہم محبت میں آگاہانہ عمل نہیں انجام دیتے۔ آگاہانہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ ہمیں بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور کون سی جگہ ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں آئے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں تمہاری جگہ، نہیں۔ اگر اس طریقے سے اس کے کام بھی ہم کرنے لگے تو پھر بچے میں ترقی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں جو آپ کو سیلف کانفیڈنس ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے، اس کی راہ میں آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ہی کو، اس لیے کہ اللہ نے جو بچوں کو یا پوری انسانیت کو جو خلق کیا، احسن الخالقین ہے وہ۔ اس لیے جرمن کا ایک بڑا فلاسفر ہے اور مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت سے بچوں کو ہم خود ناکارہ کر دیتے ہیں اپنے عمل سے، محبت کی وجہ سے۔ محبت آگاہانہ ہونا چاہیے۔ بہت سے عمل سے ہم خود جو ہے ناکارہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے کام کو بھی خود لے لیتے ہیں۔ نہیں، ان کے کام کو بھی ہم انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے کام میں بھی ہم بے جا دخالت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ مشکل ہونے لگتی ہے۔ کیا ہے کہ اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ بچے ترقی کر ہی نہیں سکتے، وہ خود اعتماد بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ خود ان کو اپنے فیصلے خود لینے ہم نہ دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیں تو بالکل چھوڑ دیں، نہیں، نگرانی دور سے رکھیں، لیکن نہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ جو انٹرفیئر کرتے رہیں۔ نہیں، بچوں کی تربیت کیا ہے کہ آپ دور سے دیکھیں، آگاہانہ کیا ہے تربیت کے اصول میں۔ محبت یہی ہے کہ انسان اس کو آزاد چھوڑ دو، دیکھتے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے فیصلے لینے دو، کہیں کہیں پہ غلطی کرنے دو،
اور اسے یہ سبق سکھانا بھی ضروری ہے کہ غلطی کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے ناکامیاب، بلکہ غلطیوں سے ہی جو انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے اٹھتے ہیں، جو اٹھ کے گر جاتے ہیں اور خود اٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے جو بچے چلتے چلتے گر جاتے ہیں اور خود سے اٹھ جاتے ہیں، ان میں جو ہے قوت اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی بہت مشکلات ہے، آگے چل کے مشکلات ہی مشکلات ہے، اگر ان کو گرنے کے بعد اٹھنا وہ نہ سیکھیں گے تو ہمیشہ زندگی کی جو ہے دوڑ میں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا ایک ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ان کو ان کا کام کرنے دیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہے، کچھ مائیں معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا ہے کہ بہت دل سوزانہ ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ماں تو ماں ہے، بہرحال اس کی محبت میں بھی وہ آگے بڑھ جاتی ہے جذباتی لحاظ سے۔ کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، وہ ہر کام اپنے کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، وہ کھانا چاہتا ہے اپنے سے کپڑا پہننا ہے، اس کو چھوڑ دیں، غلطی کرے گا، گرائے گا۔ اس لیے کیا کہ اگر کوئی بچہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، دسترخوان لگائیں، پانی لائیں، یہ بچوں سے کام لیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، بچوں کا چھوڑیں آپ، جوان لڑکیاں ہیں، جوان لڑکے سوتی رہتے ہیں اور ماں جو ہے اٹھاتی نہیں ہے۔ کیا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں کہ ابھی سے ہم اتنا ان کے اوپر برڈن ڈالیں، ابھی سے ہم ان سے اتنا کام لیں، ابھی تو سسرال جب جائیں گی تو کام کرنا ہی ہے۔ نہیں، اللہ نے اس باڈی کو، اس جسم کو ایسا، ہمارا یہ مسئلہ احساساتیت اور جذباتیت بات سے کہتے ہیں کہ جتنا کام کریں گے وہ تھک جائے گا، لیکن نہیں، خدا نے اس جسم کو ایسا بنایا جتنا کام کرے گا وہ اتنا ایکٹیو رہے گا، جتنا سوئے گا اتنا جو ہے وہ غیر فعال رہے گا۔ تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ کہیں پہ ہم جو ہے کہ محبت آگاہانہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ اسپیس دیا جائے۔ ہاں، لیکن دور سے نگرانی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو بالکل چھوڑ ہی دیں۔ اس لیے جو تربیت کے 3 مرحلے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے آپ اس کو چھوڑ دو، بالکل وہ بادشاہ کی طرح زندگی گزارے۔ اس کے بعد جو دوسرا 7 سال ہے اس میں آپ کو ادب سکھانا ہے، اس میں تربیت کرنا، اس میں روکنا، اس میں ٹوکنا، اس کو ہدایت کرنا، اس کو بتانا کہ کیا چاہیے، کہاں پہ تم غلط کر رہے ہو، کہاں پہ صحیح کر رہے ہو، وہاں پہ اس کو ڈیسیجن لینے دیں، وہاں پہ اس کو فیصلے لینے دیں، وہاں پہ اس کو انتخاب کرنے دیں، وہاں پہ اس کو اپنی زندگی کے فیصلے اور چوز کرنے کا موقع دیں۔ ہاں، غلطی کرے تو اسے ٹوکنے دیں۔ یہ دوسرا 7 سال کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا 7 سال جو ہے یعنی 14 کے بعد 21 تک کیا ہے، آپ کا وزیر ہے، وہ بچہ نہیں، اب آپ کا مشاور ہے، آپ کا وزیر ہے۔ تو در حقیقت کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی تربیت 21 سال تک آپ کی ذمہ داری ہے، کم سے کم اس میں آپ کو دیکھنا ہے، اس میں آپ کو زندگی کے اصول سکھانا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ تربیتی اصول میں سب سے اہم تربیت یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، محبت کے ساتھ سلوک، محبت، ان کو پیار دیا جائے۔ یہی کہ میں نے کہا کہ بچے ولد الصالح جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں۔ لہٰذا پھول کی کیسے حفاظت آپ کرتے ہیں؟ جو ایک مالی ہوتا ہے وہ جب پھول دیکھتا ہے تو اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ پھول باقی رہے، وہ کھلا رہے۔ اسی طریقے سے یہ بچے بھی پھول ہیں، ان کے کھلے رہنے کے لیے محبت کا پانی چھڑکنا ہمیشہ ضروری ہے۔ یہ تربیت کے حوالے سے یہ قصور۔ دوسرا، اسی لیے پیغمبر اسلام کی زندگی میں محبت بہت ہے۔ اب دیکھیں، پیغمبر اسلام جا رہے تھے، اور یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں سے، صرف حسنین سے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو انصار کے بچوں نے گھیر لیا، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، انصار کے بچوں نے گھیر لیا اور ان کے کپڑے پکڑ کے کہا آپ کو کھیلنا پڑے گا، کن جملی، ہمارے لیے آپ اونٹ بن جائیں۔ اس لیے کہ دیکھا تھا کہ حسنین کے لیے اونٹ بنے تھے، ایک تو اونٹ بنیے آپ ہمارے لیے۔ اب پیغمبر دیکھیں یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صرف اپنے بچوں سے نہیں بلکہ دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بچے بڑے آسانی سے آ جاتے ہیں، لیکن کچھ اتنے کھڑوس ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جن کو دیکھ کے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھ کے ہمیں بھاگ جائے، ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے پاس جماوڑا ہے، اب یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا، اب یہ نہیں بھی نہیں کر سکتے بچوں سے، ان کی شخصیت، ان کو کہا کہ آپ کو، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اونٹ ہمارے پر بنیے اور ہم کھیل رہے ہیں۔ بلال دیکھنے آئے کہ پیغمبر کہاں ہے، تو دیکھا کہ بچوں میں گھرے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو بلال نے ڈانٹنا چاہا، روکنا چاہا کہ چھوڑو ان کو، آنے دو۔ پیغمبر سمجھ گئے، کہا، روکا ٹوکا،
کہا جاؤ گھر میں دیکھو کچھ چیزیں ہیں، کچھ بھی چیزیں اٹھا کر لے آؤ۔ تو بلال گئے اور 8 عدد کیا لے کر آئے؟ اخروٹ۔ اخروٹ سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، ہمارے بچے شاید جانیں، لیکن اخروٹ وہ لے کے آئے، اور اس کے بعد بچوں سے ایک وہ معاملہ کیا کہ بچوں کیا تم اپنے اونٹ کو، یعنی خود اونٹ بنے تھے پیغمبر اسلام، اس اخروٹ کے بدلے میں بیچ سکتے ہو؟ تو پیغمبر بچے خوشی خوشی راضی ہو گئے، اور انہوں نے وہ اخروٹ لے لیا اور پیغمبر اسلام کو آسانی سے جانے دیا۔ اب بلال جو منظر دیکھ رہے تھے، اس کی جب نکلے ہیں بچوں کے جھرمٹ سے، تو ایک جملہ کہا کہ رحم اللہ اخی یوسف، میرے بھائی یوسف پیغمبر پر، کہ ان کو یہ بھائیوں نے انہیں بہت ہی کم قیمت میں بیچا تھا، 18 درہم میں کہ تاریخ میں۔ البتہ یہاں پہ ایک اشارہ میں کہہ دوں کہ جناب یوسف کی روایتوں میں ہے کہ جناب یوسف کو کم قیمت میں کیوں بیچا تھا، کیونکہ جناب یوسف سے ایک ترک اولا ہوا تھا۔ وہ ترک اولا کیا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے کہا کہ میری قیمت کیا ہوگی، میں اتنا خوبصورت ہوں، میری قیمت کیا ہوگی۔ یہ میں ایک لمحہ استعمال کیا جناب یوسف نے۔ اب آپ سوچیں ہم اپنی زندگی میں کتنا میں استعمال کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا۔ تو کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بھائیوں کے ذریعے سے بہت ہی کم قیمت پہ یوسف کو بیچا گیا، جس کی قرآن نے بھی ترجمہ کی۔ یہاں پہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ لیکن مجھے بھی بچوں نے بہت ہی 8 گردو کے عدد سے جو ہے گردو سے ہمیں بیچ دیا، لیکن فرق ہے جو یوسف کو یوسف کے بھائیوں نے بیچا کینے اور حسد کی بنیاد پہ بیچا، لیکن بچوں نے جب مجھے بیچا وہ نادانی اور معصومیت میں بیچا، فرق ہے۔ تو یہ ہے پیغمبر کی سیرت کہ بچوں سے پیار محبت، اور یہ سیرت جو ہے ایسا نہیں ہے صرف بچوں میں ہے، بلکہ پیغمبر میں، بلکہ پیغمبر کے بعد آل پیغمبر میں بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، سنا ہوگا آپ نے کہ امام علی علیہ السلام گزر رہے تھے کوفے کی گلیوں سے، ایک بیوہ عورت کہ جس کا شوہر صفین میں یا کسی جنگ میں شہید ہو چکا تھا، وہ امام علی کو نہیں پہچانتی تھی۔ ایک مرتبہ امام علی کے سامنے اس نے شکوہ کیا کہ علی کو ہماری فکر نہیں ہے، ہمارے یتیم بچے ہیں اور میرا شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، نہ ہمارے پاس کھانے کے ہیں۔ جیسے ہی سنا، کہتے ہیں تاریخ نے بھی یہی لکھا، وہ علی جس کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں دیکھا، لیکن جب یتیم بچوں کو دیکھتے تھے تو علی لرز جاتے تھے۔ جو علی کبھی نہیں ڈگمگایا، جس کا قدم میدان جنگ میں خیبر ہو خندق ہو، لیکن آہ مظلوم کی آہ کو سنتا تھا تو علی لرز جاتا تھا۔ یہ مورخین نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علی ٹھہر گئے اور فوراً پہنچے اور اپنی پشت پہ آٹا اور خرما لیا اور اس کی گھر کی طرف پہنچے۔ قمبر نے بار بار مطالبہ کیا کہ مولا مجھے دیجئے، میں اٹھاؤں، میں غلام کس دن کام آؤں گا؟ کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا خدا سے لینا چاہتا ہوں، تم سے نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد جب پہنچے اس کے گھر تو دوسرا کارنامہ کا اس عورت سے کہا کہ تم کھانا بناؤ، اور بچوں کے ساتھ وہ کھیلنے لگے۔ تو بچوں نے کہا کہ آپ گوسفند کی شکل، کہتے ہیں نا بچے، بابا یہ ایسے بن جائیے، گھوڑا بن جائیے، فلاں بن جائیے، لیکن وہ علی جو خلیفہ وقت ہے، دونوں ہاتھ پیر کو بکری اور گوسفند کی طرح جو ہے کیا اور سوار کیا اور گوسفند کی آواز نکالنا شروع کیا۔ آج سوچے کوئی آیت اللہ، کوئی مولانا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جو ہے قمبر کو کھل گئی بات کہ مولا وہ تو جلدی سمجھ میں آتی بات، لیکن یہ گوسفند اور بکری اور جانوروں کی آواز نکلنا، اس کی صورت بن جانا، یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کہ اگر کوئی آیت اللہ ایسا کام کرنے لگے، کوئی بڑا عالم دین ایسا کام کرنے لگے تو ہمیں لگے گا خراب لگے گا، ویسے ہی قمبر کو۔ تو سنیں گے جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں پہنچا جب اس گھر میں تو میں نے یتیم بچوں کے بھوک کو بھی دیکھا۔ بھوک تو ان ظاہری کھانوں سے بھر جاتا ہے، لیکن اس کے جذبات جو یتیمی کی گرد و غبار ان کے چہرے پر ہے، اس کو کیسے میں دور کر سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اور میں چاہتا تھا کہ میں وہ کہیں جس سے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں والی۔ اب آپ سمجھیں کہ ایسا نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یتیم کے حوالے سے صرف انہیں کھانا کھلانا، کچھ پیسے دے دینا یہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کے ایموشن، ان کے جذبات، ان کے احساسات، اس کا خیال رکھنا بھی
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس عزیزو، گفتگو تھی لیکن میرا وقت ہو گیا۔ آج وہ اسلام جو یتیم اور بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جب آل محمد کے بچوں کی بات آتی ہے تو ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ انسان جتنا بھی گریہ کرے وہ کم ہے۔ ہاں عزیزو، آج جن بچوں کے غم میں ہم بیٹھے ہوئے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے عزیزو۔ جو عراق گئے ہیں وہ جانتے ہیں، آج جب بھی ان کا روضہ دکھتا ہے، 2 بچوں چھوٹے چھوٹے، ان گنبدوں سے، روضے کی جالیوں سے، روضے کی در و دیوار سے مظلومیت ٹپکتی ہے۔ اگر آپ احساس کریں، طفلان مسلم، وہ مسلم جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ ہاں عزیزو، مسلم اپنے 2 بچوں کو جب حالات خراب ہوئے تو اپنے دونوں بچوں کو قاضی شرح کے حوالے کیا۔ قاضی شرح کہتا کہ مسلم تم کیوں آئے ہو میرے پاس، کیوں میرے لیے مصیبت برپا کرنا چاہتے ہو، میرے لیے مصیبت پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، بس تم سے ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک گزارش ہے کہ میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو حسین تک پہنچا دینا، ان کو حسین تک پہنچا دینا۔ قاضی شرح نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسا کیا، رات میں کچھ کھانے کا سامان دیا اور ان سے کہا کہ وہ فلاں قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، جاؤ تم چلے جاؤ۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے دوڑتے لیکن قافلے تک نہ پہنچ سکے، وہ بھٹک گئے، یہاں تک کہ کسی نے گرفتار کیا اور معلوم ہوا کہ مسلم کے دونوں بچے ہیں، تو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا قید خانے میں ان کو ڈال دو، اور جو قید خانے کا نگہبان تھا اس کو حکم دیا کہ ان بچوں کو اچھا کھانا مت دینا، بس 2 روٹیاں دینا اور ٹھنڈا پانی بھی مت دینا، گرم پانی دینا۔ عزیزو، یہاں تک کہ حسین بھی شہید ہو گئے۔ یہ مارکا 1 سال تک بچے ابن زیاد کے قید خانے میں رہے، اور کھانا کیا ملتا تھا؟ 2 روٹیاں، 2 سوکھی ہوئی روٹیاں، دن بھر بھوکے رہتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ کب تک بچے برداشت کرتے؟ بچے تو بچے۔ ایک مرتبہ نگہبان کو دیکھا، مشکور نامی نگہبان تھا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا یہ نگہبان کچھ اچھا بھلا آدمی دکھتا ہے، چلو اس سے کو اپنی روداد سناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، شاید اس کو ہمارے حال پر رحم آ جائے۔ پہنچے مشکور کے سامنے، کہا تم نے پیغمبر کا نام سنا ہے؟ کہا ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ کہا تم نے جعفر طیار کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، ارے ان کے بازو قلم ہو گئے تو اللہ نے ان کو اکرام اور بالوں پر دیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا تم نے مسلم کا نام سنا ہے؟ کیا تم نے مسلم کا؟ کہا وہ میرے آقا و مولا تھے، میرے مولا حسین کے سفیر تھے، ان کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ کہا یہ تم ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، تم نے نام سنا ہے؟ کہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہم مسلم کے بیٹے۔ جیسے ہی مشکور نے سنا کہ تم مسلم کے بیٹے ہو، قدموں پہ گر گیا اور کہا شہزادو مجھے معاف کر دو، شہزادو مجھے معاف کر دو۔ ایک مرتبہ کچھ روٹیاں دی اور ایک کوزہ آب دیا کہ جاؤ اب تم رخصت ہو جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو۔ بچے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، منزل معلوم نہیں، یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی ہوئی تو تھک کے سو گئے، لیکن صبح جب نمودار ہوئی تو اس سے پہلے وہ درخت کے اوپر سو گئے۔ حارث کی کنیز جب پانی لینے پہنچی ہے تو کہتی ہے کہ بچوں کے چہرے کے عکس اور تصویر پانی میں چمک رہا تھا۔ اس کے جملے ہیں کہ کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا کہ پانی میں 2 چاند کے ٹکڑے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو ایک غیروں کی نظروں میں اتنا خوبصورت ہو، وہ اپنی ماں کی نظروں میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ عزیزو کأنہما قمران یلمعان فی الماء، 2 چاند کے ٹکڑے ہیں جو پانی میں چمک رہے ہیں۔ جب ان دیکھا تو بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس کو رحم آیا اور اپنے گھر لے آئی
حارث کی زوجہ مومنہ تھی، جیسے ہی سنا کہ مسلم کے بچے ہیں قدموں میں گر گئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور ایک مرتبہ کہا کہ میرا شوہر بہت خبیث انسان ہے، جاؤ فلاں حجرے میں چلے جاؤ، لیکن نہ رونا نہ باتیں کرنا، اگر اس نے سن لیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ رات کی تاریکی ہوئی اور ایک مرتبہ دونوں بچے ابھی سونا ہی چاہتے ہیں، تھوڑی دیر سوئے تھے کہ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے، بھیا ہم نے خواب میں دیکھا ہے، بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہا بابا کو خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے نانا پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ مسلم تم تو آ گئے، اپنے بچوں کو کس حال پہ کس کے حوالے کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کل وہ ہمارے مہمان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شہادت قریب ہے۔ ابھی دونوں بھائی باہوں میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ اسی اثنا میں حارث آتا ہے، جب آواز رونے کی سنتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے کہا نہیں پتہ نہیں، شاید ہمسائے سے کیا، نہیں ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اب جس نے حجروں کو دیکھنا، اب جیسے دیکھا دو چھوٹے بچے ہیں، پیارے اور پھول سے بچے ہیں، اب اس نے وہیں پہ ظلم کرنا کہ سر کو پکڑا، بال کو نوچا، تماچے مارنے لگا، جتنا مار سکتا تھا، جتنا ظلم کرنا سکتا تھا کر لیا۔ کہا میں دن بھر تمہاری تلاش میں تھا، اس لیے کہ حاکم نے 2000 درہم کا انعام رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی، فرات کے کنارے دونوں بچوں کو لے کے پہنچتا ہے، غلام کے پاس آتا ہے، غلام کو کہتا ہے اس کو قتل کر دو۔ کہا نہیں میں نہیں قتل کر سکتا، اس کا ہاتھ کانپا، وہ چلا گیا۔ بیٹے کو تلوار دیا، اس کو قتل کرو۔ کہا نہیں مجھ سے بھی قتل، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب قتل کرنے کی باری آتی ہے تو ایک مطلب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے کہ ہمیں تم قتل مت کرو، اگر ہو سکے تو مجھے بیچ دو، غلاموں کی طرح مجھے بیچ دو، ہمیں قتل نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری کو اچھا ٹھیک ہے اگر نہیں بیچ سکتے تو ابن زیاد کے پاس لے کے چلو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جب مایوس ہو گئے تو کہا اتنی مہلت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ بچوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اب یہ جو ظالم آگے بڑھا، شہید کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے چاہتا ہے کہ چھوٹے بچے کو، چھوٹے بھائی کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی آگے آتا ہے، اماں نے جب چلے تھے تو اماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، اس کو میرے سامنے قتل مت کرو، میں نہیں دے سکتا، یہ امانت اماں نے میرے حوالے کی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم نے بڑے بھائی کے سر کو جدا کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ چھوٹا بھائی یہ منظر دیکھ رہا تھا، بھائی کو بھائی کے سامنے قتل کیا۔ وہ اپنے بھائی کا طواف کرنے لگا اور اس کے خون کو اپنے چہرے پہ ملنے لگا۔ یہاں ایک بھائی ہے جو فرات کے کنارے ہے، اپنے بھائی کے غم کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں کربلا میں بھی ایک بھائی ہے اور یہی فرات کا کنارہ ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی یا قادری کا خاک، اے بھائی کی مدد کو آؤ۔ اب جو حسین چلے ایک جملہ کا، اے بھیا الان انکسر الزہر یا اخی، انا للہ و انا